أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. یہ قرآن زبردست رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں ایسے لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا. ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. فہم غافلون، اس وجہ سے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. فہم غافلون، اس وجہ سے کہ وہ غفلت میں پڑے ہیں. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، بات ان کے اکثر پر ثابت ہو چکی ہے. بات ان کے اکثر پر ثابت ہو چکی ہے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. کل کی مجلس میں اس سورت کے کچھ فضائل ذکر کیے گئے تھے اور شروع آیات کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا. اخیر کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی قسم کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا ہے کہ چاہے دوسرے آپ کی رسالت کو مانے نہ مانے، ہم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جس شریعت کے اوپر چل رہے ہیں، جس طریقے کے اوپر آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے. ایک طرف اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا تو دوسری طرف آپ کے لائے ہوئے دین کو بھی ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے ہیں، جو طریقہ لے کر آئے ہیں، جس طریقے کے اوپر آپ زندگی گزار رہے ہیں، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. لہذا حضور کے طریقے کو بھی ثابت کر دیا اور آپ کے لائے ہوئے مذہب کو بھی ثابت کر دیا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے وہ زبردست رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی دو صفات کو ذکر کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، 99 نام ہم جانتے ہیں. ان ناموں میں سے صرف دو صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک عزیز اور ایک رحیم. دو صفتوں کا تذکرہ کیا ہے. حضرات مفسرین نے اس آیت کے ماتحت ایک عجیب نکتہ ذکر کیا ہے، بہت اچھی بات ذکر فرمائی ہے. سب سے پہلے عزیز کا کیا معنی ہوتا ہے اور رحیم کا کیا معنی ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں. عزیز کا معنی ہوتا ہے زبردست، قدرت والا.
दूसरों की इबादत से बेनियाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये सिफत है कि वो जबरदस्त है, कादिर है, वो बंदों की इबादत से बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी की भी इबादत की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर सारी कायनात मिलकर इस बात के ऊपर इत्तिफाक कर लें कि हम तमाम के तमाम मिलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करेंगे, तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई में एक जर्रा बराबर इजाफा होने वाला नहीं है। और अगर पूरी कायनात मिलकर इस बात का फैसला कर लें कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत को छोड़ देंगे, तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई में एक जर्रा बराबर कमी वाक़े होने वाली नहीं है। ये हुआ अजीज, इसको कहा जाता है जबरदस्त, कि वो दूसरों से बेनियाज, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं। तो एक तरफ अजीज का लफ्ज जिक्र किया, दूसरी तरफ रहीम का लफ्ज जिक्र किया। रहीम का माना होता है फज़्ल करने वाला, रहम करने वाला। तो एक तरफ अजीज जिक्र किया, एक तरफ रहीम जिक्र किया। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बादशाह है, एक हाकिम है, वो अपने किसी कासिद को किसी इलाके के अंदर अपना कोई हुक्म लेकर भेजता है कि मेरा ये पैगाम, मेरा ये मैसेज फलाने इलाके वाले को पहुंचा दिया जाए। अगर वो कासिद जब उस इलाके के अंदर बादशाह का कोई पैगाम लेकर पहुंचता है, तो उस इलाके में दो किस्म के लोग पाए जाएंगे। या तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बादशाह के आए हुए हुक्म का इनकार कर देंगे, कासिद को झुठला देंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब उन्होंने कासिद की जुबान से बात सुनी तो उन्होंने इस बात को जाना कि ये कासिद की बात नहीं है, ये तो बादशाह का हुक्म है। जब बादशाह का हुक्म है तो वो उसके ऊपर अमल करने के लिए और उस कासिद की बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर वो लोग जो बादशाह के हुक्म को नहीं मानते हैं, तो जाहिरी बात है वो बादशाह की तरफ से सजा के मुस्तहिक होंगे। और वो लोग जो कासिद की जुबान से बादशाह की बात को मान लेंगे, तो वो बादशाह की तरफ से इनाम के मुस्तहिक होंगे, बादशाह की तरफ से कुछ न कुछ इम्तियाजात के मुस्तहिक होंगे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह का हुआ है। एक तरफ अल्लाह ने अजीज का लफ्ज जिक्र किया, लिहाजा उन लोगों को पैगाम देना मकसूद है कि ये जो कलाम मैं भेज रहा हूँ उसमें मेरा कासिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं हुक्म देने वाला वो, दरमियान में मेरा कासिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर तुम मेरे कासिद की बात को नहीं मानते हो तो याद रखोगे तुम मेरे हुक्म को नहीं मानने वाले होंगे। लिहाजा मैं अजीज हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं तुम्हें सजा देने के ऊपर कादिर हूँ। और रहीम का लफ्ज जिक्र करते हुए इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि जो कलाम मैं मेरे कासिद के जरिए तुम तक पहुंचा रहा हूँ, अगर तुमने उसकी बात को मान लिया, उस कलाम के ऊपर अमल कर लिया, तो तुम मेरी बात को मानने वाले होंगे, तुम मेरी फरमाबरदारी करने वाले होंगे। तो मैं रहीम हूँ, लिहाजा मैं तुम्हारे ऊपर रहमो करम का मामला करूंगा। लिहाजा अजीज का नाम अजीज जिक्र करते हुए नाफरमान लोगों को तंबीह कर दी गई, और रहीम का लफ्ज जिक्र करते हुए फरमा
فرمانبرداروں کو ایک طرف تسلی دے دی گئی کہ اگر تم میری بات مانو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ماتحت ذکر کیا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ کلام کیوں نازل کیا گیا؟ نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کلام ہم نے ہمارے نبی کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ میرا نبی ایسی قوم کو ڈرائے کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت کے اندر دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ بہت اچھے انداز کے اندر ان مضامین کو اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے، اس لیے ان مضامین کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے ان مضامین کو اگر دل و دماغ کے اندر ہوگا تو اس کی تلاوت کے اندر ایک عجیب شوق پیدا ہوگا۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل کے اندر سورہ یاسین موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل کے اندر سورہ یاسین موجود ہو، اس لیے کہ اس کے اندر عجیب و غریب انداز کے اندر اللہ نے ایمان، رسالت اور بعد الموت کے احکام اور مضامین کو ذکر کیا ہے۔ خیر، یہ جو آیت ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، قرآن کریم کے نازل کرنے کا سبب بتلایا گیا ہے۔ ایسی قوم کو ڈرانا ہے کہ جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا۔ یہاں قوم سے کون سی قوم مراد ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہاں قوم سے مراد اہل عرب ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا۔ ان میں سے کچھ رسول بھی ہوئے ہیں اور کچھ نبی بھی ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول تو ایسے پیغمبر کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے نئی کتاب بھی دی ہو اور نئی شریعت بھی دی ہو، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی کہا جاتا ہے ایسے پیغمبر کو جس کو نئی شریعت نہ دی گئی ہو بلکہ وہ اپنے پہلے والے رسول کی شریعت اور ان کی کتاب کی دعوت و تبلیغ کرنے والا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے نبی۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی کتاب بھی دی گئی تھی، انجیل بائبل آپ کو دیا گیا تھا اور نئی شریعت بھی دی گئی تھی، اس لیے وہ رسول تھے۔ اور نبی کہ جس کو نئی شریعت نہ دی گئی ہو، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کہ ان کو کوئی نئی شریعت نئی کتاب نہیں ملی بلکہ وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل ہوئی تھی انہی کی دعوت و تبلیغ کرنے والے تھے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے کہ آپ کو نئی شریعت بھی دی گئی اور آپ کو نئی کتاب بھی دی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے اس طرح کے کچھ انبیاء کو بھیجا اور کچھ نبیوں کو بھیجا ہے۔ عرب اس کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس آیت کے اندر قومن سے مراد عرب ہے۔ عرب کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں۔ تقریباً 13 سال گزرنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور اپنے یہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پر چھوڑ کے آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر رہ پڑے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی ہے انہی کو عرب کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد وہیں پر رہ پڑی ہے انہی کی اولاد کو عرب کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہوئی ہے ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنو اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 4000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تقریباً 4000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بنو اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تو بہت سارے انبیاء ہوئے ہیں، اور وہی انبیاء بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف اور صرف ایک ہی نبی ہوئے ہیں، اور وہ یہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو عرب کہا جاتا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب بھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت اسماعیل تک پہنچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے ہیں۔ اب آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں، یعنی اہل عرب کو ڈرائیں کہ ان کے اکثر لوگوں میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان دونوں کے درمیان تقریباً 570 برس کا فاصلہ ہے، یعنی اس پورے اوقات میں اس پورے وقت کے اندر دنیا کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائے ہیں۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم اہل عرب کو ڈرانے کے لیے یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ ان کے اکثر یعنی آگے والے جتنا حصہ گزرا ہے ان تمام حصے میں ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر ان اہل عرب کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں پر یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ جب قومن کا لفظ قرآن کریم نے کیوں ذکر کیا؟ جب قرآن کریم رشد و ہدایت کے لیے خصوصی طور پر اہل عرب کی رشد و ہدایت کے لیے آیا ہوا تھا تو پھر عربن کا لفظ ذکر کر دینا چاہیے تھا، قومن کا لفظ کیوں ذکر نہیں کیا؟ حضرات مفسرین قومن کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس لفظ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رہتی دنیا تک ثابت کرنا مقصود تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مخصوص علاقہ اور کوئی مخصوص زمانے کے لیے
नबी बनाकर नहीं भेजे गए थे। मिसाल के तौर पर यहूदियों के अंदर या नसरानी लोगों के अंदर जो अंबिया किराम तशरीफ लाए हैं वो मखसूस इलाके के लिए तशरीफ लाए थे, कुछ जमाने के लिए तशरीफ लाए हुए थे। इसीलिए तो एक ही वक्त के अंदर चंद नबी एक ही जमाने के अंदर जमा हो गए थे। एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी है, तो एक तरफ उनके बाद हजरत हारून भी है, तो एक तरफ इधर मदियन के अंदर हजरत शुआइब भी मौजूद है, तो एक तरफ इधर जाए तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। तो एक ही जमाने के अंदर कई अंबिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरज जमीन के ऊपर नाज़िल फरमाया था। लेकिन चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मखसूस इलाकों वालों के लिए नबी बनाकर नहीं भेजे गए थे, इसलिए कुरान करीम ने कौमन का लफ्ज जिक्र किया है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हुजूर की जुबान से ये ऐलान कराया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आप कहिए इन लोगों मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। और एक दूसरी जगह के ऊपर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वमा अर्सलनाका इल्ला काफतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। हमने आपको तमाम लोगों के लिए डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। तो चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को रहती दुनिया तक बतलाना मकसूद था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौमन का लफ्ज जिक्र किया। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फहुम काफिरून, क्यों हमने रसूल को भेजा, क्यों हमने हमारे कुरान को नाज़िल किया, इसलिए कि वो गफलत में पड़े हुए थे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने यहाँ पर भी एक अजीब बात जिक्र की है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब किसी कौम के अंदर दीन की बातें बतलाने वाले लोग मौजूद होते हैं तो वहां तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये आदत शरीफा आई थी कि वो किसी नबी को दुनिया के अंदर नहीं भेजते थे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जब किसी कौम के अंदर दीन की बातें बतलाने वाले लोग मौजूद होते थे, सही माने में रहनुमाई करने वाले लोग मौजूद होते थे, वहां तक अल्लाह ने किसी नबी को इस दुनिया के अंदर नहीं भेजा। लेकिन जब दीन की बातें बतलाने वाले लोग मौजूद नहीं हुए और लोग गफलत में पड़े हुए हो जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी रुश्द हिदायत के लिए किसी नबी को इस दुनिया के अंदर भेज देते थे। यहाँ पर भी यही हुआ, क्योंकि हजरत ईसा के बाद एक तवील जमाना गुजर चुका था और कोई रुश्द हिदायत देने वाला, सीधी बातें बतलाने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। इसीलिए तो हमने बचपन के अंदर सुना है कि काबा के अंदर भी 365-360 बूथ रखे हुए थे, मूर्तियां रखी हुई थी, कोई सीधी बात की तरफ, सीधी लाइन की तरफ रहनुमाई करने वाला मौजूद ही नहीं था और लोग आमतौर पर गफलत में पड़े हुए थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा। इससे मालूम होता है कि गफलत एक बहुत बुरी चीज है, गफलत एक बहुत बुरी चीज है। गफलत कहते किसको है, उसके अक़साम क्या है, इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस के अंदर इसको जिक्र करेंगे।